میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مل اضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، تو آپ نے جواب میں فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، یہ آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ابھی ان کا میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کروں گا، اور آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کتنا بڑا کام تھا، کتنا بڑا عمل تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اللہ تبارک و تعالی پوری بات بیان فرماتے کہ حضرت ابراہیم اپنے والد سے کہنے لگے اگر تم مجھے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں پھر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ کہاں جاتا ہوں؟ الی ربی، اپنے رب کے حکم کے طرف، یعنی جو میرا رب مجھے ہدایت دے گا، الی ربی سیہدین، بس میں اللہ کے نام پر نکل جاتا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا، راہ دکھا دے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ دیکھیں، جب انسان نکلتا ہے سفر پر تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے پشاور جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے فلاں جگہ جانا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، اللہ پر صرف بھروسہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اور اللہ ہی مجھے بتائے گا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر ایک دعا فرمائی کہ رب حبلی من الصالحین، میرا والد تو مانتا نہیں، میرے رشتہ دار تو مانتے نہیں، میری بستی کے لوگ تو توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اے اللہ مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما جو میرا ساتھی بن جائے، جو میرے ساتھ مل کر تیرے مشن کو آگے پہنچائے، نیک اولاد عطا فرما۔ تو اللہ صاف ظاہر ہے کہ دعائیں اچھی طریقے سے سنتا ہے۔ اللہ نے جواب دیا فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دے دی، یعنی حضرت ابراہیم کو ایک بردبار بیٹا عطا کر دی، حلیم الطبع، جو مشکلات پہ صبر کرنے والا اسے کہتے ہیں حلیم، حلیم الطبع، یعنی غصہ کم اور صبر کرنے والا زیادہ۔ تو وہ بیٹا ہم نے ان کو عطا کر دی۔ پھر جب وہ بیٹا چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے یعنی 13-14 سال کا ہو گیا، فلما بلغ معہ السعی، جب ذرا بڑے ہو گئے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے، بھاگ دوڑ کرنے والے بن گئے، حضرت اسماعیل قالا، تو حضرت ابراہیم کہنے لگے یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے یا ابنی، اے میرے بیٹے، ابن بیٹے کو کہتے ہیں، لیکن بنیا جو ہے پیارے بیٹے، اس میں مفہوم ہے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال۔ اب یہ نبی کی اولاد، ٹھیک ہے عمر کم تھی، لیکن انہیں پتا تھا کہ جو نبی خواب دیکھتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
ان کی تربیت میں یہ بات شامل تھی کہ وہ یہ بات سمجھیں، چنانچہ فوراً کہنے لگے کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ اچھا، جیسے انہوں نے پیارے بیٹے کہا نا، اچھا یا ابھی، اے میرے ابا جان، لیکن جب یا ابتی کہا جائے تو اس میں بھی پیار کا، محبت کا ایک خاص عنصر شامل ہوتا ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، افعل ما تؤمر، آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو وہ فرمانے لگے حضرت اسماعیل کہ اے میرے ابا جان، کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی تیار ہو گئے ذبح ہونے کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ تو حضرت اسماعیل وہ بھی اس بات کے لیے، جبکہ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ فنظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیرا کیا خیال ہے، تو وہ بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلما، پھر دونوں جب فرما بردار ہو گئے، دونوں جب مطیع اور فرما بردار ہو گئے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے دونوں تیار ہو گئے، تو وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ان کو پیشانی کے بل گرا دیا، لٹا دیا۔ پیشانی کے بل، پیشانی کے بل اس لیے کہ ان کی شکل میری آنکھوں کے سامنے نہ ہو کہ کہیں مجھے ترس نہ آ جائے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو جائے، مجھے ترس نہ آ جائے، تو پیشانی کے بل انہیں لٹا لیا۔ تو جب چھری پھیرنے لگے تو اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر ہم نے آواز دی اسے کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، یعنی جو خواب تجھے آیا تھا وہ آپ نے اسے پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا۔ اب انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے بہت کچھ ہم نے تیار کر رکھا ہے، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تو نیکی کرنے والوں میں سے ہے، تیری اس نیکی کا بدلہ ہم دیں گے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش نہیں تھی۔ آج ہم 1,00,000 کا بکرا لیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ اسے 1,00,000 لگانا پڑے گا۔ تو اگر اللہ حضرت ابراہیم کے طریقے کو رائج کرتا اور ہمیں حکم دے دیتا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ذبح کر دو، تو ہمارا کیا بنتا؟ کوئی بھی نہ کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملا ہے کہ اللہ کا جو بھی حکم ہو اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ہم کبھی بھی یہ نہ کر سکتے۔ لیکن ہم بکرا ذبح کرتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ ₹1,00,000 لگ جائے گا، اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چھری بھی پکڑ لی، لے گئے اور لٹا لیا، چھری چلائی بھی۔ یہ تو اللہ نے جو طاقتیں رکھی ہیں چلنے کی، کاٹنے کی، دیکھنے کی،
وہ طاقتیں اللہ چھین بھی سکتا ہے، نکال بھی سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تو پورا کام کر دیا، لیکن اللہ کا حکم یہی تھا کہ بس اتنا ہی۔ اور یہاں اللہ بتا رہا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی اور ایک واضح آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، اور وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ پھر اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم نے پھر کیا کیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک موٹا تازہ صحت مند جو جانور ہم نے ان کے لیے جنت سے بھیج دیا تاکہ وہ اسے ذبح کرے اور حضرت اسماعیل کو ذبح نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ یہ جو تم جانور ذبح کرتے ہو یہ سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اچھا، ابراہیم کی سنت تو بیٹا ذبح کرنا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ تو دراصل اللہ نے وہ جو جانور بھیجا تو ہمارے لیے یہ اب ہو گیا کہ تم جانور ذبح کرو، اور وہ جانور بھی اسی لیے بھیجا تاکہ بعد کے لیے لوگوں کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جانور ذبح کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہو۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ان آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اب آپ ذرا دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ جب والد نے سختی سے کہا خبردار جو میرے سامنے اس طرح کی بات کی بتوں کے خلاف، اور بڑی سختی سے مارنے کے لیے تیار ہو گئے اور نکل جانے کا کہا گھر سے، اور وہاں کے رہنے والوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت نازیبا سلوک کیا، اس پر حضرت ابراہیم کا جو فیصلہ ہے کہ یہاں تو اللہ کی توحید پر عمل کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے ہجرت کا پروگرام بنایا۔ تو یہ اللہ کے لیے ہجرت کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جا رہا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے گا، راہ دکھائے گا، تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا من جانب اللہ ہونا حضرت ابراہیم کا اس پر یقین تھا، یعنی انہیں یقین تھا کہ ہدایت اللہ ہی نے دے دی۔ اور ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی ہدایت مانگیں تو اللہ سے ہدایت مانگیں، اللہ ہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہمیں ہدایت مل سکتی ہے۔ تو تیسرے نمبر پر قبولیت دعا کا یقین ہونا، یعنی یہ یقین کرنا کہ اللہ مجھے ضرور اولاد عطا فرمائے گا، یہ قبولیت دعا کا دل میں یقین رکھ کر۔ اب دیکھیں، بہت دفعہ لوگ، میں اگر آپ سے کہوں مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، پتہ نہیں آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اب اتنا جملہ دیں گے کہ نہیں دیں گے آپ کو ناراض کرتا ہے کہ یار میں تیرا جگری یار ہوں، تو میرے بارے میں یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ نہیں دے گا؟ اچھا، اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ تو بہت مہربان ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر کہ میں مانگتا تو ہوں، پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں، اللہ اس پر سخت ناراض ہوتا، سخت ناراض ہوتا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا یقین ہونا،
کہ اللہ ضرور دعا قبول فرمائے، یہ دل میں رکھ کر پھر دعا کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ کہ اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یعنی انہیں پتہ ہے کہ اللہ انہیں اولاد دینی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس۔ اب آپ دیکھ لیں، ہم کتنے لوگوں کو سنتے ہیں، میں کوئی دربار نہیں چھڑیا، میں کوئی مزار نہیں چھڑیا، لیکن اللہ نے مینو اولاد نہیں دی۔ یعنی اگر چھوڑا ہے تو اللہ کا دربار چھوڑا، اللہ کا گھر چھوڑا، اللہ سے نہیں مانگا، سب سے مانگ لیا، دینا اللہ نے تھا۔ اس لیے ہمیں حضرت ابراہیم کی سیرت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اولاد عطا کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ ہمارے ہاں حیرانی ہوتی ہے، ہم جنوب پنجاب میں دیکھتے ہیں، نام رکھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا اللہ دیتا، یہ تو ہے عطا اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ دیتا، عطا اللہ، اللہ کی عطا۔ لیکن ایک اور نام ہے اللہ دیوایا، آپ نے شاید نہ سنا ہو، بہت زیادہ یہ لوگ نام رکھتے ہیں، اللہ دیوایا، دیا نہیں، دیوایا، یعنی میں نے تو دینا نہیں، اے پیر تو نے دینا ہے تو دے دے، تو اس نے پھر دے دیا، یعنی اللہ دیوایا۔ یہ شرک بنتا ہے جب انسان، دیکھیں بہت سے لوگ جہالت میں بھی شرک کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ معاف فرما دے، لیکن شرک ہر قسم کا، اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ جس کا علم نہ ہو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر ولادت سے قبل ہی بیٹے کے نیک ہونے کی فکر کرنا، کہ کیا دعا کی کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما، یہ نہیں کہ مجھے بیٹا عطا فرما، نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی ولادت سے پہلے ہی اللہ سے یعنی نیک اولاد کی دعا کر رہے۔ بہت دفعہ نیک لوگ، اچھے وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہوا نا، میں حفظ کراؤں گا، اس کا نام ابو بکر رکھوں گا، عمر رکھوں گا، ہاں جی، اس کا نام، اسے میں حفظ کراؤں گا، اسے میں، تو یہ اچھی سوچ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بھی یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کے آنے سے پہلے ہی ان کے اچھے ہونے کا فکر کر، ان کے نیک ہونے کی فکر کر۔ اور پھر چھٹے نمبر پر ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ کا فریاد سننا، کہ اللہ کتنا مہربان ہے۔ ظاہری طور پر بوڑھے ہو گئے ہیں حضرت ابراہیم، اور بیوی بھی بانجھ، ظاہری طور پر کچھ حالات ایسے نہیں کہ اولاد کی توقع، لیکن اللہ سے کتنے پر امید، اور اللہ سے پر امید تھے تو اللہ نے بھی عطا کر دی۔ اس کے باوجود کہ ظاہری حالات، اسباب نہ ہونے کے باوجود اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کر دیا۔ اور ساتویں نمبر پر باپ کے ادب و احترام اور محبت کا باپ کے لیے اظہار کرنا، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے طریقے سے پتہ چلا، یعنی کتنے پیار سے یا ابت، اے میرے ابا جان۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ابا، ایک ہوتا ہے ابو جی، دیکھیں اس میں ایک محبت ہے، تو یا ابت ہی میں یہی بات کہ اے میرے ابا جان، پیار اور محبت کا اظہار ہے، یعنی محبت کے اظہار کے ساتھ اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ نہ قابل، نہ بادل، نہ خواستہ، نہ چاہتے ہوئے ایسا کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ اور آٹھویں بات ہے کہ اچھے کاموں میں والدین کے ساتھ تعاون کر، نیکی کے کاموں میں والدین کے ساتھ تعاون کرنا، یہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی سنت، کہ دیکھا
ابھی اتنا بڑا کام ہے ذبح ہونا، لیکن اس کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ اللہ کا حکم ماننا نیکی ہے، عبادت اللہ کی، اللہ کا حکم ماننا، تو اس میں شامل ہو گئے اور تیار ہو گئے۔ اور 9ویں نمبر پر حکم الہی کی بلا تردد تعمیل کرنا۔ اچھا یہ نہیں کہ اچھا میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اچھا پھر کل بتاؤں گا، ہاں جی ٹھیک ہے، نہیں، فوراً، یعنی کوئی تردد نہیں۔ بہت بڑی بات ہے، کوئی تردد نہیں۔ ہم سے کوئی لاکھ روپے مانگنے آ جائے نا، میرے پاس ہوں بھی، تو میں کہتا ہوں اچھا میں دیکھتا ہوں، کوئی کوشش کرتا ہوں، اگر دل میں ہو بھی کہ میں نے دے دینے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں اچھا میں کوشش کرتا ہوں شام کو پھر فون کر کے پتہ کر لیں، لیکن نہیں، ادھر کوئی تردد نہیں، بلا تردد اللہ کے حکم کو ماننا، اس کی تعمیل کرنا۔ اور 10ویں نمبر پر حکم الہی کی تعمیل میں نتیجے کو نہ دیکھ، وہ میں نے اگر ذبح کر دیا میرا بیٹا ختم ہو جائے گا، یعنی یہ نتیجہ نہیں دیکھا اور پوری کوشش، یعنی گویا اللہ کا حکم جب آ جائے تو اسے پورا کرتے ہوئے نتیجہ نہیں دیکھا جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ بلند مقام والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں، ان کی آزمائشیں بھی بہت سخت ہوتی ہیں۔ اللہ نے بہت بڑی آزمائش میں ان کو ڈالا اور وہ اس پر پورے اترے۔ ابھی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر کیا کہ ہم نے آزمایا اور وہ آزمائش پہ پورے اترے۔ اللہ اکبر۔ پھر سنیے احکام الہی کی بجا آوری کا صلہ صرف آخرت میں نہیں ملے گا، اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں تو اس کا صلہ آخرت میں تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی۔ اب آپ دیکھ لیں، بیٹا بچا لیا اور ایک اور بیٹے کی خوشخبری دے دی، اسحاق، اور پھر اسحاق کے بعد پوتے یعقوب کی بشارت دے دی۔ یہ ساری باتیں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، یعنی بیٹا بچا لیا، پھر اسحاق ایک اور بیٹے کی خوشخبری دے دی، پھر اسحاق کے بعد یعقوب ان کے بیٹے، ان کے یعنی پوتے، وہ اس کی خوشخبری دے دی، اور پھر اللہ نے کیا فرمایا، قیامت تک ذکر باقی رکھا، یعنی پورے اس خاندان کا قیامت تک ذکر باقی رکھا۔ آپ دیکھ لیں یہ جو حج کے جتنے مناسک ہیں نا، لوگ حج پہ جاتے ہیں، حج کر کے آتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم کی فیملی، پوری فیملی کی یادیں ہیں جو اللہ نے قیامت تک تازہ رکھی ہوئی۔ یہ یادیں ہیں ان پوری فیملی کی، جو دیکھ لیں صفا اور مروہ، حضرت حاجرہ، ہاں جی، اور یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ذکر باقی رکھا، اور پھر ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا۔ یہ دنیا میں اللہ بدلہ دے رہا ہے، دنیا میں بدلہ دے رہا ہے کہ آپ کی نسل میں، حضرت ابراہیم کی نسل میں نبوت اور کتاب کو جاری فرما دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن بتاتا ہے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو جاری کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی اسے اجر دیا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں تو وہ نیکوں میں سے ہے ہی ہے، آخرت میں تو وہ ہیں ہی ہیں اجر کے مستحق، لیکن دنیا میں بھی ہم نے اجر عطا فرما دیا۔ وہ جو آیت میں کہہ رہا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ ان باتوں پہ پورا اترے،
اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو جنگل میں چھوڑ آؤ، چھوڑ کے آ گئے، چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیٹا ذبح کر دو، کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ اپنے کسی بیوی اور بیٹے کو مری میں ٹھنڈے موسم میں اکیلا چھوڑ کر آنا پسند کرتے ہو، کبھی بھی نہیں، جبکہ وہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی انسان، نہ کوئی کچھ بھی نہیں، ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک کچھ کھجوریں اور بس، اور کچھ بھی نہیں، وہاں کوئی درخت، کوئی چیز، کوئی کچھ بھی نہیں، اور چھوڑ کر آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور چھوڑ کر آپ دیکھیں، کبھی گائے، اس کا بچڑا پیچھے ہو نا، وہ مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، مڑ مڑ کے دیکھتی ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ کا حکم ہے چھوڑنے کا، وہ تو جانور ہے نا، ان کو اللہ کا حکم تھا، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ پھر ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ کے نا، جب وہاں جہاں وہ نظر نہیں آتے تھے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اس غیر زراعت والی، کوئی درخت، کوئی پودا، کچھ نہیں ہے، اس ویران وادی میں چھوڑ کے جا رہا، عند بیتک المحرم، جہاں تیرا حرمت والا گھر ہے اس کے پاس، اور ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، میں چاہتا ہوں یہ یہاں نمازیں پڑھیں، اور فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ایسا کر رہے اللہ کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر۔ اب آپ دیکھ لیں، پوری دنیا سے لاکھوں انسان جی مکہ مدینہ جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، اور انہیں رزق عطا فرما، یہ بھی اللہ نے بتایا کہ حضرت ابراہیم نے یہ دعا بھی کی کہ اللہ انہیں رزق عطا فرما۔ تو دیکھ لیں، دنیا کا اعلیٰ ترین رزق وہاں پر ملتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو جنگل میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے۔ اور بڑھاپے میں بیٹا سہارا ہوتا ہے، سہارا ہوتا ہے بیٹا، اسے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، بہت بڑی بات۔ تو یہ تھی وہ آزمائشیں جن پر اللہ نے گواہی دی کہ حضرت ابراہیم ان آزمائشوں پر پورے اترے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ایک دفعہ پوری سیرت، واقعہ، یہاں تو پوری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، ضرور مطالعہ کریں، اور پھر اپنے اندر حضرت ابراہیم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے اس پر پورے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو سیدھی راہ پر لگائے رکھے۔ اگر سیدھی راہ ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ ایسے حکمران لائے ان کی بجائے جو اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، ختم نبوت پر مر مٹنے والے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک، صالح، نمازی، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ پچھلے دنوں میرے ایک بہت ہی قریبی عزیز
ان کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا، 15 سال کا، حافظ قرآن، ترجمہ بھی پڑھ رہا تھا، اور پچھلے اس سال تراویحیں بھی پڑھائی ہیں اس سال، اور وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، اکلوتا بیٹا۔ اس بچے کی یہ صفات تھی کہ وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھا، دین کی طرف راغب، اپنے والد کو اچھائی کی طرف رغبت دلانا، اپنی والدہ کو تبلیغ کرنا، اور یعنی ہر معاملے میں اعلیٰ کوالٹی جس میں بندے میں ہو سکتی ہے وہ اللہ نے اس کو نصیب کی ہوئی۔ اللہ کی مرضی ہے، ایکسیڈنٹ میں وہ فوت ہو گیا، ان کے لیے دعا کریں۔ تو کچھ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، اس لیے ہمیشہ ہر وقت آپ تیار رہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک حاجی صاحب نے احرام باندھا ہوا ہے، اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، جس کو جو بھی سعادت دے دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو راضی کر کے رکھیں۔ آپ گھر سے نکلیں، اللہ آپ سے راضی ہو، اور آپ گھر داخل ہوں تو اس حال میں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ اپنی طرف سے کوشش ہی ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان سب کو مکمل طور پر شفا عطا فرمائے، اور جتنے فوت شدگان ہیں، میرے بھی والدین فوت ہو گئے، آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کے والد والدہ یا دونوں فوت ہو چکے ہوں گے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، ان کو اعلیٰ مقام جنتوں میں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔